دوستو ایک بندے کو ایک ایسے کمرے میں بالکل مردہ پایا جاتا ہے جو بالکل لاک ہے۔ اس کمرے کے سینٹر میں ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، بس صرف ایک دروازہ ہے۔ اس ٹیبل پر کچھ نیوز پیپرز، ایک پین اور ایک ریوالور رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بندے کے سر میں گولی کا سوراخ ہے۔ گن اس کے ہاتھ کے بالکل ساتھ پڑی ہوئی ہے اور وہاں پر اسٹرگل کی کوئی سائنس نہیں ہے۔ کیا آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بندہ کیسے مرا؟ آپ کے پاس اس کے لیے صرف 10 سیکنڈ ہیں اور آپ زیادہ وقت حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو پاز بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو دراصل وہ گولی اس بندے نے خود چلائی تھی۔ وہ کمرہ دراصل سب مرین تھا جو اس وقت سمندر کی بالکل تہہ میں تھی۔ اس بندے نے اپنی جان لینے کے لیے ریوالور کی بالکل آخری گولی استعمال کی۔ ایک ڈیٹیکٹیو کو ایک انجان بندے کی طرف سے فون کال آتی ہے جو ایک قتل کیس کا گواہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ انجان کالر ڈیٹیکٹیو کو کچھ کلوز بتاتا ہے۔ پہلا، قتل ایک برفانی رات کو ہوا تھا۔ دوسرا، مقتولہ پر تیز دھار برف کے ٹکڑے سے حملہ کیا گیا۔ تیسرا، جہاں پر یہ حادثہ ہوا وہاں پر کوئی فٹ پرنٹس کے نشان نہیں ہیں۔ ان کلوز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ڈیٹیکٹیو کو یہ بات پتہ چل سکتی ہے کہ قاتل کون تھا؟ آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہیں۔ قاتل کالر تھا کیونکہ وہاں پر کوئی فٹ پرنٹس نہیں تھے اور جو مرڈر کے لیے ویپن استعمال کیا گیا تھا وہ بھی برف کا ایک تیز دھار ٹکڑا تھا جو پگھل بھی سکتا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قتل پہلے سے سوچا گیا تھا، نہ کہ جذبہ جرم۔ تو اگر کالر کو اتنی ڈیٹیلز پتہ ہیں تو اسے بھی کرائم سین میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ ایک ڈیٹیکٹیو کو چوری کا کیس انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ایک بہت قیمتی ڈائمنڈ نیکلس چوری ہو گیا تھا۔ پھر ڈیٹیکٹیو میں ایک ایک کر کے فیملی کے تمام ممبر سے بات کی۔ وائف نے کہا کہ میں گارڈن میں اپنے فلاورز کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ بیٹے نے کہا میں اپنے روم میں ویڈیو گیمز کھیل رہا تھا۔ بٹلر نے کہا کہ وہ ڈائننگ ہال میں ڈنر سرو کر رہا تھا۔ میڈ نے کہا کہ میں ماسٹر بیڈ روم کو صاف کر رہی تھی۔ یہ سننے کے بعد ڈیٹیکٹیو کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چور کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ چوری میڈ نے کی ہے۔ میڈ نے کہا کہ وہ ماسٹر بیڈ روم کو صاف کر رہی تھی اور یہ چیز نہایت مشکوک ہے کہ اس نے چوری ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ میڈ کی سٹیٹمنٹ سے یہ بات واضح ہے کہ اس کا اس کیس کے ساتھ قریبی تعلق ہے۔